اتنے بھاری لشکر کے سامنے اتنی چھوٹی جماعت کا بھیڑ جانا شاید اتہاس کا یہ پہلا داستہ کہا جا سکتا۔ اتہاس کے اندر حضرت خالد ابن ولید ایک جنگ ضرور لڑے ہیں جس کے اندر صرف 5 یا 6 لوگ 20,000 لوگوں کے بیچ میں 5 یا 6 لوگ تھے، لیکن ان کے بعد ایک اسلامی لشکر آتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، یہ ایک ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کا جو کارنامہ ہے، امام علی مقام نے جو امتحان پاس کیا ہے، پار کیا ہے، وہ یقیناً کہیں تاریخ اور اتہاس میں نہیں پایا جا سکتا، نہیں ملے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اتہاس کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ بہت بڑے گمبھیر معاملات کے اندر سمجھوتے ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے ایک بات پر آ کر کے رک جاتے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ ایسا بہت کچھ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اندر پایا گیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معاملات کے اندر پایا گیا۔ کیا وجہ تھی امام علی مقام، امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار کا یزید جیسے انسان کے سامنے یا اس کے لشکر کے سامنے ٹکرا جانا، لڑ لینا، اپنے جان تک کو دے دینا، قربان کر دینا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا تو بڑا کیا جرم تھا اور اتنی بڑا پاپ بھی کیا تھا؟ حضرت امام علی مقام مدینہ میں رہنے والے، وہاں پر آرام، سکون، اطمینان کی زندگی بسر کرنے والے، بڑے ہی اچھے عزت کے ساتھ گزرنے والے، اور یزید ملک شام کے اندر رہا پڑا جو کر رہا ہے، آخر کیا وجہ بنتی ہے کہ امام علی مقام کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا اور آپ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم اپنے ہاتھ کو اس یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے؟ مدعا تو صرف یہی تھا نا۔ عمرو ابن سعد یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حسین ابن علی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، عبداللہ ابن زیاد بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ساروں کا کہنا یہ تھا کہ حسین اگر تمہیں اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو تو تم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ کیا وجہ بن جاتی ہے؟ امام علی مقام کیوں ہاتھ نہ دے رہے تھے؟ کون سی وجہ پائی جاتی تھی اور کون سی ایسی چیزیں جو یزید کے اندر پائی جاتی تھی؟ امام علی مقام کو وہ ناگوار تھی، امام علی مقام کو وہ پسند نہ تھا، اور امام علی مقام کو پسند کیوں نہ تھا وہ جاننا امت مسلمہ کو بے حد ضروری ہے۔ کہ آج میں بڑے شوق سے کہتا ہوں میرا حسین زندہ ہے، لبیک یا حسین، زندہ ہے حسین، میرا حسین، حسین ابن علی سے مجھے پیار ہے۔ امام علی مقام کا ہم دم بھرتے ہیں اور اپنے طور طریقے سے یہ ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں ہم حسین والے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو یزید کے اندر تھی اور وہ چیزیں جو حسین ابن علی کے اندر تھی، کون سی چیزوں کی وجہ سے حسین مانا جاتا ہے اور کون سی عادتوں کی وجہ سے یزید یا یزیدی کہا جاتا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آواز دل سے آتی ہے نا وہ ایسے ہی نہیں آیا کرتی، اندر حسین جاگتا ہے، جیتا ہے، زندہ حسین کا یہ زندہ ثبوت ہوتا ہے۔ اگر کوئی امام علی مقام کا کیریکٹر اپنا لے، اگر کوئی امام علی مقام کا کردار اپنے اندر لے آئے نا، یہ زندہ ثبوت بن جاتا ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے والا نمازی امام علی مقام کے زندہ ہونے کا ثبوت بن جاتا ہے۔ نمازوں کا پابند، عبادتوں کا پابند، روزوں کا پابند، نیکیوں کا پابند انسان امام علی مقام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ لوگوں دیکھو مجھے ہی حسین کہا جاتا ہے اور میں ہی حسین ہوں۔ امام علی مقام جس چیز سے مقابلہ کرنے آئے تھے نا وہ سمجھنے کی ضرورت۔ امام علی مقام کا مدعا یہ تو نہیں ہے مجھے حکومت چاہیے، ورنہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن جعفر کہہ رہے تھے حضرت آپ مکہ میں رہیں، حج کے ایام میں حج کر لیں آپ،
میں آپ کے لیے لشکر جمع کر لیتا. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اگر حکومت ہے، سرداری ہے، مدعا یہ ہے تو وہ بندہ وہاں پر رکتا اور اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، ان کو امام عالی مقام کیا کرتے؟ لشکر کے پیچھے جو عورتوں کے لیے انتظام ہوتے وہاں پر رکھتے. وہ میدان میں لے کر کے کھلے میدان میں نہیں آیا کرتے، لیکن امام عالی مقام کو ایک تاریخ رقم کرنی تھی، ایک تاریخ اتہاس درج کرنا تھا کہ لوگوں کیا ہو سکتا ہے جب آپ کے سامنے گندا کیریکٹر ہونا تو اس گندے کیریکٹر کو ختم کرنے کے لیے جس حد تک جانا پڑے آپ کو جانا چاہیے. اپنا بچاؤ نہیں کرنا، اپنے بچوں کا بچاؤ نہیں کرنا، اپنی بہن بیٹیوں کا بچاؤ نہیں کرنا. اپنے جس طریقے پر آپ ہو اس طریقے کے بچاؤ کی خاطر تم آخری حد تک چلے جانا، اپنے آپ کو بھی ختم کر دینا وہ کیریکٹر اور کردار بچا کر. یزید، آپ لکھیں، ایک شبد خالی لکھیں گے موبائل فون کے اندر تو آپ کو اس کا کیریکٹر دکھایا جائے. یزید جو عیسائی مذہب کے قریب چلا گیا تھا، جسے عیسائی ماحول اپنی ماں کے پاس سے مل چکا تھا، اور اس کو امام حضرت امیر معاویہ نے طلاق دے دی. محسون کو حضرت امیر معاویہ نے بعد میں طلاق دی ہے، اور وہ اپنے علاقائی باپ، عیسائی باپ کے پاس رہتی اور یزید کا وہاں جانا آنا رہا کرتا. عیسائی مذہب کے اندر شراب حرام نہیں ہے. عیسائی مذہب کے اندر شراب پی جاتی تھی اور اس کو حلال سمجھ کر کے پیا جاتا تھا. اسلام مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر اسلام آنے کے بعد، نمازوں کی فرضیت ہو جانے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد شراب حرام ہوئی ہے. یہ قرآن کا صاف فرمان. اب اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، یعنی وہ حرامی ہے. شراب پینے والا حرام خور، حرام پینے والا حرامی ہے. اگر کوئی شراب کو جائز سمجھ کر کے پیے تو وہ کافر ہے. جائز سمجھ کر کے پیے تو وہ کافر ہے. یہ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یزید شراب پیتا ہے، اور آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ جو شراب کے نشے میں انسان مست ہوتا ہے وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اسے خود اپنی خیر خبر کوئی نہیں ہوتی. اگر شراب کے نشے میں کوئی مست ہو گیا تو وہ گلی کوچوں میں پڑا گرا ملے گا، آپ کو سویا ہوا ملے گا. وہ تو یہی سمجھے گا کہ میرے لیے یہی جنت ہے، بھلے وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو، وہ معاذ اللہ وہ جنت کی نہر سمجھ کر کے سو جائے. کیونکہ وہ شراب کے نشے میں مست ہے تو وہ اپنی بھان بھول جاتا ہے، اس کا عقل و شعور غائب ہو جاتا ہے. وہ نشے میں مست ہوتا ہے تو نشے کے عالم میں وہ بہت سارے گندے کرتوت کر جاتا ہے. یعنی معاذ اللہ اگر کوئی شراب کے نشے میں ہے اور اس کے گھر پر کوئی عزتوں پر ہاتھ ڈالے نا تو شرابی کو فرق نہیں پڑے گا. اسے پتہ ہی کیا چلے تو فرق کیا پڑے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. اسی شرابی سے اگر کوئی اور حرام کام کرنے ہو تو وہ کر گزرے گا. وہی شرابی اگر اذانیں ہو جائیں تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یزید اتنا پکا شرابی تھا، اتنا زیادہ نشہ آور تھا کہ اسے نمازوں کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی اور نمازیں چھوڑ دیا کرتا. ایک برائی کیا رہی؟ شراب چھوڑنا. دوسری کیا رہی؟ نماز چھوڑنا. شراب پینا اسلام کے اندر بہت بھاری اور گمبھیر جرم مانا گیا ہے، قرآن کا فتویٰ ہے. نماز چھوڑنا قرآن اور حدیث کے اندر اس کو بھی بہت بھاری جرم، یعنی اگر فتویٰ لیا جائے تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا قابل قتل ہے. یعنی اگر ہمارے ٹائم کے اندر کوئی ایسا مجرم بن جائے، قتل کی واردات لگتی ہے، ایسی ہی اسلام کے اندر نماز چھوڑنے والے کے اوپر حکم لگے گا. یعنی نماز چھوڑنے والا شریعت اسلامیہ کے مطابق جینے کا حقدار نہیں. اس جرم کی سزا
یہ ہے. باقی اور آپ فقہائے کرام سے پوچھیں تو وہ کافر ہے، تو وہ کافر ہے. اور یزید کے اوپر کفر کا فتویٰ انہوں نے دیا ہی ہے. شراب کو حلال کرنے والا، شراب کو حلال کرنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا یزید کافر ہے. اب میں ان حضرات سے پوچھوں، امام عالی مقام سے ہمیں محبت ہے تو بتائیے ہمارا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ امام علی پاک سے ہمیں پیار ہے اور یقیناً ہے، تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ کیا شرابی والا کیریکٹر ہمیں شوبھا دیتا ہے؟ کیا شرابی والا طریقہ ہمیں راز آتا ہے؟ کیا بے نمازی پنا ہمارے اندر آ جائے یہ درست ہوگا؟ یہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل بھی نہ ہوگا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے یزید جیسے شرابی کو ختم کرنے، اس کے کیریکٹر کو گرانے کے لیے، اس کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، ساری چیزوں کو داؤ پر لگا دیا اور اسے جیتنے نہیں دیا. دنیا کی نظر کے سامنے بتایا کہ ایسے کیریکٹر کامیاب نہیں ہوا کرتے، ایسے کیریکٹر کو ختم کرنا چاہیے. اب جو امام عالی مقام سے محبت کا دعوے دار ہونا، وہ بھی اٹھے اور یزیدیوں کو بتائے، یزید تیرے کیریکٹر نہیں چلا کریں گے، تیرے کردار نہیں چلا کریں گے. تو شراب پیتا تھا نا، ہم کسی کو شراب نہیں پینے دیں گے. تو شراب کو بیچا کرتا تھا، تو شراب کو آگے بڑھایا کرتا تھا، ہم شراب کو نہیں آگے بڑھنے دیں گے. ہم ان شرابیوں کو، شرابوں کو، یزیدیوں کو ختم کرنے والے بنے. اگر ایسا ہو جائے تو وہ انسان جو کہے نا میرا حسین، وہ صحیح. اگر ایسا نہ ہو، شرابیں پیئیں، شرابیں بیچیں، شرابوں کا کاروبار کرے، تو اس انسان کو لائق اور شوبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ امام عالی مقام کا نام، جن کے طور طریقے، طرز و عمل شرابیوں کے ساتھ ہو، تو اسے شوبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ امام علی مقام کا پاک نام اپنی زبان کے اوپر لائے. یزید شراب کا عادی ہے، نماز چھوڑنے کا عادی بھی ہے. نماز چھوڑنے والے کو بھی شوبہ نہیں دے گا کہ وہ امام علی مقام کا نام لے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بچپن سے ہی یعنی جب سے نماز فرض ہوئی نا، تب سے ہی اپنے آبا و اجداد، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے نانا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحاب نبی کو اس حال میں دیکھا کہ کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہے. اور چھوڑتے بھی کیسے؟ سخت حکم جو ہے، اتنا سخت حکم ہے کہ فقط کفر کا شبد بولا گیا ہے. امام اعظم کہتے ہیں وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے جو نماز کو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے. تو امام علی مقام نے یہ دیکھا، امام علی مقام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ بے نمازی اس تخت پاک کے اوپر بیٹھے. مسلمانوں کا بادشاہ، امیر کوئی بے نمازی ہوا ہی نہیں ہے، یزید کیسے ہو سکتا؟ مسلمانوں نے کبھی کسی بے نمازی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی ہے، حسین کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمانوں نے کبھی اپنا ہاتھ بے نمازی کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے، حسین کیسے دے سکتا ہے؟ یہ امام علی مقام کی جیت ہے. اگر اس طرح کے طرز و عمل ہماری زندگی کے اندر آئے، اگر یہ سسٹم ہماری زندگیوں کے اندر آئے اور ہم بھی یہ کہیں بے نمازی ہمیں قبول نہیں ہے، بے نمازی ہمیں قبول نہیں ہے، اگر بیٹا ہے تو بھی قبول نہیں ہے، بھائی ہے تو بھی قبول نہیں ہے، باپ ہے تو بھی قبول نہیں ہے، ماں ہے تو بھی قبول نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جتنا بڑا اور اونچا ہو، اگر بے نمازی ہے تو ہم امام حسین کی طرح اسے ٹھکراتے ہیں. تب جا کر کے آپ کیا ہیں؟ حسین والے. جب جا کر کے آپ حسینی کہلائیں، تب جا کر کے آپ بولنے کے لائق بنتے ہیں کہ آپ حسینی ہیں. یزید کے اندر، خرابی کے اندر سے آتا ہے جوا. کیا کہتے ہیں؟ وہ پتے کھیلنا، وہ سٹا بازار، وہ
نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، جگار کے سسٹم نام الگ الگ ہوتے ہیں، طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ ٹائم ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر کوئی کلبس کے اندر جا نہیں سکتا. معاذ اللہ ہر کوئی پرگتی ہے نا تو ہر کوئی اپنا گھر ہی کلب بنا لیتا ہے. کھلاڑی ہے جس انداز سے کھیل لے اپنا گیم. پہلے کیا ہوتا تھا، کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ چاہیے، بہت بڑا گراؤنڈ چاہیے. مجھے نہیں پتا کتنا بڑا اور کیا ہوتا ہے، پر ایک بات ہے کہ گراؤنڈ چاہیے آپ کو جس کے اندر کچھ ایسی سویدھائیں ہوں کہ آپ کو لگے بھگے نہ، کھڑے والا پتھروں والا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سیف ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ دوڑ بھاگ سکیں، آسانی سے کھیل سکیں. لیکن اب کیا ہوا، ڈیولپمنٹ ٹائم ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ رات کو لائٹ مل جاتی ہے تو باکس بنا لیا، اس کے اندر کھیل لیتے، اپنا شوق تو پورا کر ہی لیتے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا اسویدھا کا ٹائم ہے، آج بھی کوئی سویدھا ہی نہیں، 2 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، 200-250 لوگ تو یوں ہی مر جاتے ہیں، کوئی کسی کے اندر کیوں ہی مر جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے سویدھاؤں کا ٹائم کہا جاتا ہے، سویدھاؤں کا دور کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سسٹم کیا ہے، جوا کھیلنے کے لیے مجھے بامبے نہیں جانا پڑے گا، مجھے بڑی سٹیوں میں نہیں جانا پڑے گا، میں یہیں سے جوا کھیل سکتا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین، اللہ نہ کرے. یہاں سے میں سٹے بازار کا سسٹم چلا سکتا ہوں، یہاں سے میں جگار کے اندر اپنا نام درج کرا سکتا ہوں، یہاں سے میں اپنے نام کا کوئی بندہ فکس کر سکتا ہوں، وہ جا کر کے یزید بنے اور میرا کام کرے. میں یزید اور میں حکم دوں اسے اور وہ میرا کام کرے. تو یزید کے اندر جو جوا کا سسٹم تھا نا، آج معاذ اللہ وہ انسان جس کے دل کے اندر امام علی مقام کا پیار حقیقی معنوں میں نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھ کر کے یزید کا کام. جگاری بولے میں حسین والا ہوں، شرابی بولے میں حسین والا ہوں، بے نمازی بولے میں حسین والا ہوں. یزید کا ایک اور کیریکٹر بہت گمبھیر، بہت زیادہ گمبھیر. جب اتنی ساری خرابیاں جس انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں نا تو کہا کیا جاتا ہے، اس انسان کے اندر ادب نہیں رہتا، لحاظ نہیں رہتا، بہن بیٹیوں کے عزت کے بھاؤ اس کے اندر نہیں ہوا کرتے. یزید معاذ اللہ ماں کے ساتھ شادی کرنے کو حلال سمجھتا تھا، بہن کے ساتھ شادی کرنے کو حلال سمجھتا تھا، بیٹیوں کی حرمتوں کو وہ پامال کرنا جانتا تھا. بلکہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ کی پاک خاتونوں کو 3 دن اور 3 رات اس نے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دیا. کیسے ہوا ہے؟ شراب آئی، نماز گئی، شراب آئی، جوا آیا، یہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی نا، حضور پاک کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کہہ رہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. اگر تمہیں اچھا بننا ہے، بھلا بننا ہے، سنبھلا ستھرا ہوا بننا ہے تو تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. جب جا کر کے تمہارے اندر یہ سارے لحاظ آئیں گے، جب جا کر کے تم سدھرنے والے بن جاؤ گے. کوئی نمازی بگڑا ہوا ہو تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے آپ نمازوں کو بدنام نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے فلاں داڑھی والا حاج صاحب یہ کر رہا ہے، نہیں، وہ حاج صاحب جیسا بھی وہ اپنے گھر کا رہا، لیکن شریعت کے حساب سے قانون شرع کے اعتبار سے جو حکم ہے وہی رہے گا. قرآن نے صاف کہا نماز روکتی ہے تو بالکل روکتی ہے، نماز کو اس کے طریقے کے ساتھ ادا کر کے دیکھو، ضرور آپ کو روکا کرے. یزید کا جو کیریکٹر ہے اگر وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو امام علی مقام سخت ناراض ہوتے ہیں. یزید کے کیریکٹر کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنے آپ کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، ساروں کو قربان کیا، اور امام علی مقام نے کہا ایسا سخت جرم اور مجرم ہمیں کبھی پسند نہیں. جب اس وقت اپنی جان دے کر کے انہوں نے یزید کو برداشت نہیں کیا، آج کا یزیدی کیسے برداشت ہوگا انہیں؟ جب امام علی مقام نے اس وقت اپنے ننھے بچوں کو قربان کر کے یہ کہا ہمیں شرابی بے نمازی پسند نہیں ہے، تو آج کا کیسے پسند آ سکتا ہے؟ کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام علی مقام سے محبت کرتا ہوں، جبکہ امام علی مقام کی کارکردگی جو کربلا کے اندر ہے وہ صاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں یزید جیسا انسان پسند نہیں ہے.
چاہے پھر وہ صحابی رسول کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, یا اپنے رشتے میں آنے والا عبداللہ ابن زیاد بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ یزید کا ساتھی ہے, یزید کا سپورٹ کرتا ہے, تو مجھے حسین کو یہ قبول نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس وقت قبول نہ کیا گیا تو آج کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ امام عالی مقام کی اگر آواز آپ سن سکیں نا تو امام عالی مقام آج بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اگر آج بھی میں آؤں نا تو ان یزیدیوں کو ختم کروں گا, میں ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا. لاکھوں بار امام عالی مقام کا نام لے لیں, اور اگر آپ کے کرتوت یہ ہیں نمازی چھوڑنا, شرابوں کو پینا, جوا کھیلنا, یا ان میں سے کوئی جرم اگر آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو امام عالی مقام اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں. عام طور سے کسی پر لعنت نہیں بھیجی جاتی ہے, شریعت کے اندر منع ہے. یزید کے اوپر لعنت بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے. فاسق ہے, فاجر ہے, امام عالی مقام اور ہزاروں صحابہ اکرام کو قتل کرنے والا یزید ہے. اس کے اوپر سخت شبدوں کے ساتھ لعنت کی گئی ہے. برکی سنیں اور دل کو خوش کریں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کہا یزید فاسق و فاجر ہے, لعنتی ہے. ہاں اس کے کفر میں شبہ اور شنکا کی جاتی ہے, اختلاف ضرور پایا جاتا ہے. پھر اعلی حضرت دل خوش کرنے والا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہیں واندو نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اعلی حضرت. اعلی حضرت خان صاحب قبلہ, حضور اعلی حضرت بریلوی فتویٰ کیا ہے؟ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو حرج نہیں ہے. اب وہ انسان سوچے کہ میں یزید کو کافر کہنا چاہتا ہوں, اعلی حضرت کے اندر سے فتویٰ مل جائے گا. وہی اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناسبی خارجی یزید کے آگے امیر المؤمنین لگانے والا, یزید کے نام کے پیچھے رحمت اللہ تعالی علیہ بولنے والا پایا ہی جاتا ہے, اور کہاں پایا جاتا ہے آپ کو حیرت ہوگی, کعبے کے اندر, مسجد حرم کے اندر نماز پڑھانے والا امام جس کا فالوورز ہے نا, وہاں سے یہ تعلیم دی جاتی ہے یزید کوئی مجرم نہیں, یزید کوئی پاپی نہیں, اس کو حضرت کہنا چاہیے, اس کے نام کے آگے امیر المؤمنین بولنا چاہیے, اس کے پیچھے رحمت اللہ تعالی علیہ بول سکتے ہیں. وہی امام مدینے کے اندر بھی پایا جاتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں پایا کہیں پر بھی جائے لیکن سنی کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا آپ کو؟ پکے ہیں نا ہم لوگ, ہم تو عقیدے کے پکے ہیں. ہم تو صاحب کہتے ہیں وہابی کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے, دیوبندی کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے, اہل حدیث کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے, اہل خبیث کوئی بھی ہو ہم نہیں پڑھتے, ہے نا. ہمارا عقیدہ بالکل پیور اور صاف ہے, ہم بالکل کلین فلٹر سسٹم رکھتے ہیں. وہ موبائل چلانے والے بچے جانتے ہیں فلٹر سسٹم ہر چیز کے اندر دیا رہتا ہے. کوئی چیز خریدو تو اس کے آپ کو سائڈ میں ملے گا فلٹر, 2000 والی 2000 سے 20,000 تک چاہیے, یا 2000 سے نیچے 1500 تک چاہیے, کیا چاہیے آپ کو, ہے نا. ہم پورا فلٹر سسٹم بٹھا کر کے رکھتے ہیں, ہمیں بالکل پیور چاہیے. اہل بیت اطہار کے معاملات میں بھی گڑبڑی کرنے والا ہمیں پسند نہیں ہے, صحابہ اکرام کے معاملات کے اندر گڑبڑی کرنے والا ہمیں پسند نہیں ہے, دین مذہب کو بیچنے والا بھی ہمیں پسند نہیں ہے. جو قرآن کہے وہ بات کر, جو حدیث کہے وہ بات کر, جو سلف صالحین نے کہا وہ بات کر, تو ٹھیک ہے وہ قبول ہے, ورنہ کوئی ہمیں قبول نہیں ہے. اور یہ دھنداتی لوگ جنہیں دین مذہب کا ایک حرف بھی پتہ نہ چلے, جہاں جاؤ وہاں جھک جائے, جہاں من پڑے وہاں چلے جائیں, اپنے مقصد کا فتویٰ جو دے دے اس سے قبول کر لے, تو وہ سارے وقتی طور پر امام عالی مقام کا نام تو لے لیں گے, ورنہ پورے یزید بن کر کے گھما کر دین مذہب اور قانون شرع کی پابندیوں کو ہٹانے والے اور اس سے دشمنی کرنے والے بڑے پائے جاتے ہیں. جانتے ہیں آپ, ان لوگوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت بدنام ہو رہے ہیں, ان کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے یزیدی سسٹم کی وجہ سے, ان کے ناچ گانوں کی وجہ سے. ایک بات میں بھول گیا, یزید کے اندر ناچ گانے کی بھی لت پڑی ہوئی تھی.
اسے بڑا پسند آتا تھا کوئی گانا سنائے، کوئی گانا گائے، عورتوں کی محفلیں کرایا کرتا تھا یہ یزید، اور آج یزیدی کراتے ہیں، چاہے پھر وہ عرس میں کرا لیں، چاہے پھر وہ شادی بیاہ میں کرا لیں، جہاں بھی کرا لے، ناچے یا نچوائے، جیسا بھی یزیدی ہو، جس کیٹیگری کا ہو، وہ کرتا پھرتا ہے۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارا سارا سسٹم حسینیت والا ہوا کرتا ہے۔ ہم پائے جاتے ہیں مسجدوں میں، ہم پائے جاتے ہیں مدرسوں میں، ہم پائے جاتے ہیں ثواب کے کاموں میں، ہم پائے جاتے ہیں حلال کاموں کے اندر، ہم جائز کاموں کے اندر پائے جائیں گے، عبادت والے کاموں کے اندر پائے جائیں گے۔ نہیں مل سکتے ہم آپ کو ناجائز کاموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر، شراب خانوں کے اندر، طوائف خانوں کے اندر، کسی گندے اڈے کے اندر ہم آپ کو نہیں ملا کرتے۔ ہم حسینی ہیں، ہر جائز کام کے اندر ملا کریں۔ وہی ہمارا طرز ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے۔ ایک امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد یزیدی خوش نہ ہو جائے۔ آج گھر گھر نمازی پایا جاتا ہے تو حسین پایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں نمازی پایا جائے گا حسین پایا جائے گا۔ شرابوں سے نفرت کرنے والا پایا جائے گا، حسین پایا جائے گا۔ جوئے سے نفرت کرنے والا پایا جائے گا، حسین پایا جائے گا۔ اور یہی امام علی مقام کی تعلیم اور آپ کا مشن تھا۔ عہد کریں آپ حضرات، یزیدیت اور یزیدوں کو ختم کریں گے، حسین اور حسینیت کو زندہ کریں گے۔ کرنا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بالکل سمپل ہے۔ امام علی مقام کو تو بہت کچھ کرنا پڑا، ہمیں کیا کرنا پڑا ہے؟ حضرت علی وقار آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں۔ موبائل چھوڑ دیں، ٹیلی ویژن چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، ناچ چھوڑ دیں، گانے چھوڑ دیں، اپنے اندر کے شیطان کو مار دیں، اپنے اندر کے شیطان کو ختم کر دیں، اور جب وقت ہو مسجدوں کی صفوں میں حاضر ہو جائے۔ صرف اتنا اگر آپ کر جاتے ہیں نا تو امام علی مقام کی روح خوش ہو جائے گی اور آپ حسینی بن جائیں۔ ورنہ لاکھوں کا بنائیں، کروڑوں کا بنائیں، سونے کا بنائیں، چاندی کا بنائیں، جیسا بھی مروجہ تازیہ بنائیں، آپ حسینی نہیں بن سکتے۔ چھری سے کھیلیں، چاقو سے کھیلیں، تلواروں سے کھیلیں، لکڑی لاٹھیوں سے کھیلیں، آپ حسینی نہیں بن سکتے۔ آپ کو اپنے آپ کو آباد رکھنا ہے عبادت گاہوں کے اندر۔ یہ امام علی مقام کہنا چاہ رہے تھے۔ یزید جس نے حرم پاک کی، مسجد پاک کی بے حرمتی کی، کعبہ معظمہ جو آج اس اگنانتا کے دور کے اندر بھی لوگ بڑی عظمت کے ساتھ دیکھتے ہیں، جسے کچھ بھی پتا نہ ہو اسے کعبہ کے سامنے کھڑا کیا جائے وہ رو دے گا۔ اس کے اوپر اس نے سنگ باری کی، پتھر برسائے۔ وہ مسجد پاک جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے اور جس کی طہارت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی کی قرآن کے اندر اعلان آیا ہے، اس مسجد پاک کے اندر گھوڑے بندھوانے والا یزید۔ امام علی مقام کہنا یہ چاہ رہے تھے، لوگوں مسجدوں کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، تاکہ یزیدی کوئی اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ پر یہ بیچارہ عدنان جسے ان ساری چیزوں سے نفرت ہے، بالکل پسند نہیں آتی۔ نمازیں چھوڑنے میں مزہ آتا ہے، شرابیں پینے میں مزہ آتا ہے، نمازیں چھوڑا کرے گا، روزے چھوڑا کرے گا، جوا کھیلتا رہے، انہیں ان ساری چیزوں کے اندر مزہ آتا ہے، پھر کہتا ہے ہم حسین والے۔ ایسے نہیں ہوا کرے گا۔ حسین والا بننے کے لیے، حسینی بننے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر آپ نبھا جاتے ہیں تو آپ حسینی کہنے کے حقدار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔